اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ محترم و محتشم سامعین ذوی الاحترام، آج 21 رمضان المبارک مولائے کائنات شیر خدا اسد اللہ غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کا دن ہے۔ کون علی؟ وہ علی جو کہ اہل بیت کا سرخیل ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے آئے مبارکہ نازل فرمائی اپنے رسول پر، قل اے میرے نبی فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آپ اپنی رسالت کے عوض میں اپنی امت سے کچھ طلب نہ فرمائیں، الا اگر کچھ آپ نے امت سے مانگنا ہے تو مودۃ القربى، الا المودۃ فی القربى، اپنے اقربا کی محبت کو آپ نے مانگنا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا نامدار سے پوچھا گیا من قرابتک الذین ہؤلاء وجبت علینا مودتہم، یا رسول جس کی محبت امت پر فرض کی جا رہی ہے، رسالت کے بدلے میں جن کی محبت آپ مانگ رہے ہیں، من قرابتک، وہ قرابت آپ کا قرابت دار کون ہے؟ اس وقت آقا نامدار فرماتے ہیں علی و فاطمہ و ابنہما، مودت القربہ میں وہ لوگ شامل ہیں مولائے کائنات اسد اللہ غالب علی ابن ابی طالب، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، مولا حسن مجتبیٰ اور حسین شہید کربلا کی شخصیت ہے۔ ان کی محبت کو امت پر واجب اور فرض قرار دیا، یہی وجہ ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کی محبت مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مثال کی طرح ہے۔ من رکبہا نجا، جو میری اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوا ان کو نجات ملی۔ ومن تخلف عنہا غرق، اور جو اہل بیت سے دور ہو گئے، جس نے اہل بیت کو چھوڑا وہ غرق ہو گیا۔ جس طرح نوح کی کشتی میں داخل ہونے والے کامیاب ہوئے، نوح کی کشتی سے انکار کرنے والے، نوح کو انکار کرنے والے غرق ہو گئے۔ سامعین محترم، اس اہل بیت کا ایک روشن چراغ مثل آفتاب، شہنشاہ ولایت، مولائے کائنات، ابو تراب، اسد اللہ غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی آج یوم شہادت کا دن ہے۔ وہ علی، وہ عابد ہے علی جسے خود عبادت کو ناز ہے، علی وہ شہید ہے جسے خود شہادت کو ناز ہے، علی وہ متقی ہے جسے تقوی کو ناز ہے، علی وہ عظیم ہستی ہے جس نے اپنا سب کچھ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لٹایا، مثل پروانہ شمع مصطفیٰ کے ارد گرد گھومتا رہا، یہاں تک کہ اسلام کے آبیاری کے لیے اپنا سب کچھ لٹا کے آج کے دن آپ نے جام شہادت نوش فرمائی۔ وہ علی جس کی شان میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے بنا ہے، العلی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، انا مدینۃ العلم و علی بابہا، اور میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، انا دار الحکمت و علی بابہا، میں حکمت کا شہر ہوں، گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سامعین محترم، مولائے کائنات اسد اللہ غالب کی شخصیت سے کون واقف نہیں؟ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا، آپ نے اپنے آپ کو اس کائنات کے سردار کے لیے آپ نے وقف کیا، آپ کو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چنا،
آپ کی پرورش کی، آپ کی تربیت کی، اور یہاں تک کہ جب رسالت کا دروازہ بند ہوا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبوت کا خاتم ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہاں سے ولایت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور علی ولی علیہ السلام وہ ولایت کا منبع ہے، وہ ولایت کا منبع ہے جس نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر اس ولایت کا باقاعدہ آغاز کیا۔ تب سے الحمدللہ سلسلہ ولایت تا دم قیامت چلے گی۔ سامعین محترم، حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کی کن کن کوشوں پر روشنی ڈالوں۔ وقت مختصر ہے لیکن فضائل و مناقب علی کا حق ہم ادا نہیں کر سکتا۔ آج کے دن کی مناسبت سے چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت علی علیہ السلام وہ جری، وہ مرد قلندر، وہ عابد ہیں، زندگی بھر اللہ کی عبادت میں مگن رہتے ہیں، اللہ کی رضا میں مستغرق رہتے ہیں۔ علی فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مال۔ سامعین محترم، وہ علی الہی عبدک العاصی عطاکا مقرم بالذنوب وقد دعاکا فإن تغفر فأنت لذاک اہل وإن تردد فمن یرحم سواکا۔ یہ علی کی فریاد ہے، وہ عاجز علی، وہ عابد جن کے دل سے یہ فریاد نکلتی ہے۔ علی میدان میں دیکھا جائے شجاعت علی کے مد مقابل میں کوئی نہیں ہے۔ بدر احد صفین ہو، وہ علی الہی عبدک العاصی عطاکا مقرم بالذنوب وقد دعاکا فإن تغفر فأنت لذاک اہل وإن تردد فمن یرحم سواکا۔ یہ علی کی فریاد ہے، وہ عاجز علی، وہ عابد جن کے دل سے یہ فریاد نکلتی ہے۔ علی میدان میں دیکھا جائے شجاعت علی کے مد مقابل میں کوئی نہیں ہے۔ بدر احد صفین ہو، جس طرح کے معرکہ ہو، ان معرکوں میں اسلام کی بقا کے لیے علی صف اول میں نظر آتے ہیں۔ علی اسلام کے اوپر اپنا کنبہ کٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ علی وہ علی ہے جس کے لیے آقا نے فرمایا تھا یا علی، کیا فرمایا؟ آپ کی مثال ہارون و موسیٰ کی مثال جیسی ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے ہارون کو اپنا جانشین بنایا، آقا فرماتے ہیں میرا جانشین علی تو ہو۔ سامعین محترم، ڈاکٹر حکیم الامت مولائے کائنات کی شان بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مختصر کر کے آگے شہادت کی طرف بڑھوں گا کیونکہ آج کا دن شہادت مولائے کائنات ہے۔ اقبال لکھتے ہیں میں مطالعہ کر رہا تھا، میں اسلام کے گوشوں میں مستغرق اسلام کے لیے قربانیوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ علی اور علی کی کنبے سے بڑھ کر اسلام کے لیے کسی کی قربانی نہیں تھی، بلکہ وہ درد دل کے ساتھ لکھتے ہیں مسلم اول شہ مرداں علی عشق را سرمائے ہمالی۔ مسلم اول شہ مردہ، پہلا وہ مرد قلندر جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہونے والا پہلا مسلمان علی ہے، پہلا مسلم علی ہے جس نے آقا کے ہاتھ پر بیعت کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ اور عشق کے لیے عشق را سرمایہ ایمان، ایمان کے لیے عشق کا جو سرمایہ یا عشق کے لیے ایمان کا جو سرمایہ ہے وہ علی کی ذات ہے۔ اور علی وہ علی ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکل میں علی کے چہرے کو دیکھتے تھے، اسی لیے نظر وجہ علی عبادہ، علی کی چہرہ کی طرف دیکھنا عبادت، یہ حدیث ہے۔ اقبال لکھتے ہیں از رخ فال پیغم برگری ملت حق اشک و حش فرگری
از رخ اوبال پیغمبر گرفت. مشکلات میں آقا نامدار خود مولا علی کے چہرے کو دیکھ کر پھال نکالتا تھا، اور آقا کی ملت کو تقویت اگر کسی کی قربانی سے ملی ہے تو علی کی ملی ہے. اور اقبال لکھتے ہیں میں بھی ایک ادنا سا خاک تھا، اقبال کہلانے لگا، اقبال کا چرچا عام ہونے لگا، اقبال کو قلب سمیل ملنے لگا، اطمینان قلب اس وقت علی کو ملنے لگا. وہ کہتے ہیں از ولائے دود مانش زندہ ام در جہاں مثل گوہر تابندہ ام. آج اقبال کا نام روشن ہے تو کس وجہ سے ہے؟ آج اخبار گوہر کی طرح اگر چمک رہا تو کس وجہ سے ہے؟ علی کی معرفت، علی کی محبت، علی کے کنبے کی عشق کی وجہ سے. از ولائے دود مانش زندہ ام مثل گوہر تابندام. آج اخبار چمک رہا. تو سامعین محترم، علی سے محبت ہمارا ایمان ہے. علی سے جڑے بغیر، باب علی سے داخل ہوئے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. علی سے محبت کے بغیر کوئی مومن کہلانے کے لائق نہیں ہو سکتا. جو علی سے محبت کرو گے وہی خدا تک پہنچے گا، جو علی سے بغض رکھو گے وہ کیسے نبی اور اللہ تک پہنچے گا؟ ممکن نہیں ہے. تو ہم اس علی کی مناقب بیان کر رہے ہیں، وہ علی جس نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے دیا. آج 21 رمضان المبارک کو شہادت کا وہ پیالہ جام علی نے پیا. کس طرح علی علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت قربانی میں رہتا ہے. 18 رمضان المبارک کو جب آپ مسجد کوفہ کی طرف جاتے ہیں، حضرت ام کلثوم کے ہاں آپ افطاری فرماتے ہیں. بعد ازاں بار بار حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام یہی ورد فرماتے تھے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم انا للہ و انا الیہ راجعون. جب حضرت ام کلثوم بار بار دیکھتے ہیں مولا بے چینی میں بار بار باہر آسمان کی طرف دیکھ رہا، صبح کا انتظار مولا فرما رہا، ام کلثوم سے رہا نہیں گیا. ام کلثوم آ کے بابا سے سوال کرتی ہے، بابا جان آج کی کیا مجھے یہ معاملات سمجھ میں نہیں آ رہا، آج تک اس طرح واقعہ رونما نہیں ہوا. بار بار باہر نکلتے ہیں، آسمان کی طرف رخ انور فرما کر آپ دعا فرماتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس وقت مولا فرمانے لگے، ام کلثوم میری جان، جگر کا ٹکڑا، میں کیا خواب دیکھتا ہوں، آقا نامدار جنت میں علی کا انتظار کر رہا. بعد ازاں جب علی صبح کا وقت قریب آتا ہے، سحری حضرت ام کلثوم کے ہاں فرمانے کے بعد مسجد کوفہ کی طرف رخ کرتا ہے. زمین و آسمان لرز جاتے ہیں. کیوں آج مولائے کائنات اس دنیا کو داغ مفارقت دے رہا؟ جب مولائے کائنات اسد اللہ غالب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، آیا بہت سارے لوگ وہاں پہ سوئے ہوئے ہیں، ایک ایک کو جگاتے ہیں. ان میں سے وہ ظالم، وہ شقی، وہ لعین الٹا اوندے منہ لیٹا ہوا ہے، مولا اس کو بھی جگاتے ہیں. ابن ملجم اٹھ جا، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے. جب اللہ کے اس ولی نے آخری اذان صبح دی، دعائے صبحیہ کے بعد جب پہلی رکعت مکمل کر چکے تھے، جماعت کے اندر دوران نماز جب دوسری رکعت کے لیے آپ نے اپنے سر اقدس کو اٹھایا، اتنے میں وہ ظالم، وہ شقی، وہ بدبخت جو اپنے زہر ہلاہل میں ڈوبا ہوا خنجر لیے اس طاق میں بیٹھا تھا، اس لعین نے ایک بار مولائے کائنات اسد اللہ غالب علی ابن ابی طالب کے سر اقدس کی طرف اس نے اشارہ کیا. جو ہی آپ سجدے سے آپ نے سر اٹھایا، آپ کے سر اقدس یعنی پیشانی پر وہ ضرب لگا، خون کے فوارے نکل گئے اور آپ منبر رسول میں شان و شوکت کے ساتھ گر گئے. اتنے میں جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام آسمان دنیا پر تشریف لے آئے. اپنا امامہ شریف اتار کر آپ فریاد کرنے لگ گئے، الا قد قتل امیر المؤمنین. نعرہ بلند کیا، آج امیر المؤمنین
کائنات کا سردار مولائے کائنات منبر رسول میں گر گئے۔ شہادت قریب آ گئی۔ جب یہ صدا سننا تھا کوفے میں کوہرام مچ گیا۔ مولا امام حسن اور حضرت امام حسین دوڑے ہوئے والد محترم کے پاس تشریف لائے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ اپنے والد محترم کو خون میں لت پت دیکھا۔ حسن مجتبیٰ آگے بڑھے، مولا کائنات کے سر اقدس کو اپنی گود میں اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد مولا کے حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حسین شہید کربلا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے لگے بابا جان آپ ہمیں چھوڑ کے نہ جائیے۔ تمام نمازی زار و قطار رونے لگ گئے۔ ابھی آپ کے جسم میں جان باقی تھی، آپ نے منع کیا، ہاتھ سے اشارہ کیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنے گود میں مولا کائنات کے آنکھوں سے خون کو ہٹایا۔ مولا نے آنکھ کھول کر مولا حسن کی طرف دیکھا۔ مسجد میں جمع غفیر جمع ہے، لوگوں کے آنسو رکے نہیں جا رہا۔ اس دورانیے میں مولا حسن نے کسی سے اشارہ کیا کہ حضرت مولا کائنات کے لیے پانی لایا جائے۔ ایک کٹورے کے اندر پانی لایا گیا۔ مولا کی شفقت، مولا کی عاجزی، مولا کی محبت، مولا کا کردار ذرا دیکھیے۔ آج ہم علی کے ماننے والے ہیں، آج کے دن کی مناسبت سے ہمیں صرف نعرہ بلند کرنے کی بجائے کردار مولا کائنات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی قربانیوں نے ہی اسلام کو زندہ رکھا۔ آج الحمدللہ والمنہ اس دور پرفتن میں بھی اسلام کی صحیح روح سے ہم آشنا ہیں تو مولا اور ان کے کنبہ کی قربانیوں کی وجہ سے الحمدللہ آج اسلام زندہ ہے۔ یہی وجہ ہے آقا نے فرمایا تھا ترکت امرین لن تضلوا بعدی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ آج ہمارے لیے فرمایا تھا ایک قرآن کلام الہی 30 پاروں پر مشتمل قیامت تک زندہ رہے گا، ہمارے بیچ میں ہے۔ یہ آقا کی طرف سے تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ وعطرت اہل بیت، اور انہی کے اہل بیت کی محبت کو اللہ کے نبی نے ہم پر واجب کیا تھا، فرض کیا تھا۔ تو آج بھی ہمیں اگر صحیح معنوں میں اہل بیت سے محبت کرنا ہے تو ان کے کردار کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مولا کس انداز میں ہمیں تربیت کر رہا، آپ نے دیکھا تو 2-3 بندوں نے اس شقی القلب ظالم قاتل کو پکڑ کے رکھا تھا۔ مولا نے سر اٹھا کر پوچھا یہ بندہ کون ہے پکڑا ہوا؟ مولا فرمانے لگے حضرت امام حسن یہ آپ کا قاتل ابن ملجم ہے۔ جب پانی کو آپ کے منہ سے لگانے لگا تو مولا فرمانے لگے مجھ سے پہلے اس کو پلائیں، وہ مجھے زیادہ پیاسا نظر آ رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کرب کی حالت میں بھی اپنے سے زیادہ دوسروں کو، یعنی اپنے قاتل کو ترجیح دے رہا۔ یہ ہے کردار مولا کائنات۔ بعد ازاں مولا کو مسجد کے صحن میں اٹھا کے لایا گیا۔ صبح صادق طلوع ہو چکا تھا۔ صبح صادق کی طرف چہرہ اقدس کر کے فرمانے لگے فزت برب الکعبہ، کعبہ کی رب کی قسم آج علی کامیاب ہوا۔ خدا کی قسم، جس کی ولادت کعبے میں اور آج شہادت کا جام بھی مسجد میں اللہ کے گھر میں نصیب ہو رہا، اس پر مولا فخر کر کے نعرہ بلند کر رہا۔ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں سامعین محترم۔ اور اس کے بعد یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی۔ آقائے نامدار حضرت امام، آقائے نامدار کے اس عظیم سپاہی جانشین رسول نے جب صحن میں تمام لوگ جمع ہو گئے تو وہاں پہ ان کو وصیت کیا، ابھی آپ کی جسم میں جان تھی۔ فرمانے لگے اوصیکم بالتقوی، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ میرے بعد افراط و تفرید کا شکار نہ ہونا، بس اللہ کی خوف کو اپنے قلب میں لگا کے رکھنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کے احکامات پر کمپرومائز نہ کرنا۔ میرا پیغام یہ ہے، مسجد کے ساتھ جڑا رکھنا، عبادت میں اپنے آپ کو مگن رکھنا، اسی میں کامیابی کا راز پنہا ہے۔ بعد ازاں آپ کو گھر میں لے جایا گیا، وہاں پر بھی فریاد ہو گئی۔ حضرت ام کلثوم، حضرت زینب اولیاء نے جب اپنے والد محترم کو اس حالت میں دیکھا تو ان کے بھی آنسو نہیں رکے، فریاد کرنے لگ گئے، لیکن مولا نے سب کو صبر کی تلقین دی، حوصلہ دیا۔ سامعین محترم،
بھی آپ کی جسم میں جان تھی، فرمانے لگے اوصیکم بالتقوی، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، میرے بعد افراط و تفرید کا شکار نہ ہونا، بس اللہ کی خوف کو اپنے قلب میں لگا کے رکھنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کے احکامات پر کمپرومائز نہ کرنا، میرا پیغام یہ ہے، مسجد کے ساتھ جڑا رکھنا، عبادت میں اپنے آپ کو مگن رکھنا، اسی میں کامیابی کا راز پنہا ہے۔ بعد ازاں آپ کو گھر میں لے جایا گیا، وہاں پر بھی فریاد ہو۔ حضرت ام کلثوم، حضرت زینب اولیاء نے جب اپنے والد محترم کو اس حالت میں دیکھا تو ان کے بھی آنسو نہیں رکے، فریاد کرنے لگ گئے، لیکن مولا نے سب کو صبر کی تلقین دی، حوصلہ دیا۔ سامعین محترم، حضرت مولا کائنات نے امام حسن علیہ السلام کو بلا کر وصیت کی، اس میں حضرت امام حسن اور امام حسین کو کرنے والی وصیت یہ صرف امام حسن اور حسین کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے تھا۔ اس میں چند خاص جو وصیتیں ہیں، اللہ کی خوف، حضرت امام حسن اور حسین کو فرمانے لگ گئے، میرے بیٹے، کائنات میں دنیا میں کسی کا خوف نہیں رکھنا اپنے دل میں، ہم مومن ہیں، بس خوف صرف اللہ کی خوف اپنے دل میں ہو، اللہ کے احکامات پر کمپرومائز نہ کرنا، عبادت کرنا، ریاضت کرنا، ظالم کے ساتھ برسر پیکار رہنا، مظلوم کے ساتھ کھڑا رہنا، قرآن کی حفاظت کرنا، قرآن کا حق ادا کرنا، اور معاشرتی تمام تر ذمہ داریوں کو کھول کھول کر آپ نے اپنے دو لخت جگر کے سامنے آپ نے ان کو وصیت کیا۔ سامعین محترم، اس طرح کائنات کا سردار، امام الاولیاء، منبع رشد و ہدایت، مولائے کائنات اسد اللہ غالب، علی ابن ابی طالب 21 رمضان المبارک کو اللہ کے ہاں تشریف لے گئے اور ہمیں پوری امت کو داغ مفارقت دے گئے۔ تو آج کے دن کی مناسبت سے میں آپ تمام سے گزارش یہی کروں گا، ہم علی کے ماننے والے ہیں، علی کی محبت کے بغیر ہماری ایمان مکمل نہیں ہے، کسی کا علم اس وقت تک مکمل نہیں، کوئی مومن نہیں ہو سکتا جو باب علی سے داخل ہوئے بغیر شہر مصطفیٰ کے اندر نہیں پہنچ سکتا، حکمت مصطفیٰ کے اندر نہیں پہنچ سکتا۔ علی کی محبت ایمان کی کسوٹی ہے، وہ آج ہم اس چینل کی وساطت سے اپنے آقا سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ تمام کی بھی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا یہی ہے، پروردگار ہمیں صرف زبان سے علی علی و اہل بیت کا نعرہ بلند کرنے کی بجائے ان کے کردار پر منوان عمل کرتے ہوئے ان کے حقیقی دوستداران میں، ان کے حقیقی محب میں ہمیں شامل فرما۔ اور اس دور پرفتن میں گناہوں کا دور ہے، برائیاں دن بدن عروج پا رہا، نوجوان بہرہ روی کا شکار ہو رہا، ماؤں بہنوں کو پردے کی قدر و قیمت نہیں رہی۔ اس دور میں خدا کے لیے ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، تو یہ جو دن ہے یہ ہمیں ہمارے کردار کی طرف، ہماری کردار کی نشاندہی کرتی ہے، اپنی تبدیلی کی طرف ہمارے اذہان کو راغب کرتے ہیں، اور مولا کائنات اسد اللہ غالب کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ میں گزارش کروں گا میرے نوجوانوں، خواتین سے میں دستبستہ اپیل کرتا ہوں، خدا را 2 دن کی دنیا ہے، شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت کے دائرے میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ تو ہماری کامیابی کا راز اسی کے اندر پنہا ہے۔ اللہ اس رمضان کی برکت سے ہمیں اپنے کردار کی درستگی اور آگے آنے والے اوقات میں گناہوں سے دور رہ کر شریعت، طریقت، حقیقت پر منوان عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔